بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خواندگی سے کیا مراد ہے۔ پاکستان میں خواندگی کی صورتحال کی وضاحت کریں اور خطے کے ممالک سے اس کا موازنہ کریں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خواندگی سے کیا مراد ہے، یعنی خواندگی کیا ہے۔ تو خواندگی سے مراد کسی فرد کے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت مراد لی جاتی ہے کہ ایک انسان، ایک فرد کتنا لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ اگر ایک فرد چھپے ہوئے یعنی پرنٹڈ جو الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ پڑھ سکتا ہے اور انہیں ہاتھ سے لکھ بھی سکتا ہے تو عام طور پر اسے خواندہ تصور کیا جاتا ہے، یعنی کہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو تو اسے وہ کیا ہے، خواندہ ہے۔ مختلف ممالک اور اقوام میں خواندگی کا معیار مختلف ہوتا ہے۔ اس معیار کا تعلق اس ملک کے معاشرتی اور معاشی ترقی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلاً روس اور امریکہ میں ایسے فرد کو خواندہ تصور کیا جاتا ہے جو پرائمری سطح کی عبارت پڑھ سکے، اس کا مفہوم کو سمجھ سکے اور اسے اپنے الفاظ میں لکھ کر بیان کر سکے۔ یعنی کہ مختلف جو ممالک ہیں ان کے جو خواندگی کا معیار ہے وہ مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ممالک جو ترقی یافتہ ہیں انہوں نے اس کے معیار کو زیادہ رکھا ہوا ہے، اور کچھ جو غریب ممالک ہیں انہوں نے اس کو کم رکھا ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں خواندگی کی شرح انتہائی مایوس کن حد تک کم ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ ان پڑھ لوگ یہاں موجود ہیں، اور ظاہر ہے خواندگی کا معیار بھی ایسا ہی معمولی ہوگا۔ یعنی کہ جس طرح سے لوگ ان پڑھ ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، اس لیے اس کا معیار بھی اس طرح سیٹ نہیں ہے، بالکل نارمل سا رکھا گیا ہے۔ چنانچہ 1981 کی مردم شماری کے مطابق کسی اخبار میں چھپی ہوئی عبارت پڑھنے اور سادہ خط لکھنے کی خواندگی تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ 1981 کے جو مردم شماری ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ پاکستان میں خواندگی کی صورتحال کا اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں 1951 سے 1981 تک کی مردم شماریوں کے مطابق خواندگی کی شرح کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بہت معمولی پیش رفت کی ہے۔ یعنی کہ ان 30 سالوں میں 51 سے لے کے 81 تک، 1951 سے 1981 تک یہاں پہ بالکل جو ہے نارمل سا مطلب اضافہ ہوا ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر آپ کہہ سکتے ہیں۔ مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق خواندگی کی شرح 1951 میں 16.4% تھی، یعنی 16.4% تھی۔ 1961 میں 13.6%، 1972 میں 21.60%، 1981 میں 26.2% تھی۔ 2003 کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق شرح خواندگی 51.6% ہے۔ اس میں مردوں کی شرح خواندگی 62.2% اور عورتوں کی 40.2% ہے، یعنی ہر 2 مردوں میں ایک خواندہ اور 3 میں سے 2 خواندہ ہیں۔ خواندگی کی صورتحال دیہی اور شہری آبادی میں نمایاں فرق ہے، یعنی کہ جو دیہی علاقے یعنی گاؤں کے لوگ ہیں وہ زیادہ ان پڑھ ہیں اور شہر کی زیادہ طرح پڑھے لکھے ہوئے ہیں۔ شہری آبادی کا 69%، دیہی آبادی کا 41%، یہ بہت زیادہ ڈیفرنس ہے، حصہ خواندہ ہے، یعنی کہ 69% شہری لوگ پڑھے لکھے ہیں اور 41% جو دیہاتی لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں۔ دیہات میں خواتین کی شرح خواندگی 27% ہے، یعنی کہ اوورآل یہ بتایا گیا 41%، لیکن اگر صرف عورتوں کا دیکھا جائے تو وہ کیا ہے، 27% ہے، یعنی ہر 4 دیہی خواتین میں سے 3 خواندہ ہیں، یعنی 4 عورتوں میں سے 3 جو ہے ناخواندہ ہیں، یعنی 3 ان پڑھ ہیں۔ محتاط اور غیر جانبدار محققین 2003 کے بعد کے اعداد و شمار کو تسلیم نہیں کرتے اور اسے محض الفاظ کی جادوگری قرار دیتے، یعنی یہ خود سے لکھ دیا گیا ہے 2003 میں۔ اس کے مطابق ہماری شرح خواندگی ابھی بھی 26% سے آگے نہیں بڑھ سکی، ٹھیک ہے، ابھی بھی 26% ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ایشیائی ممالک کے ساتھ اگر موازنہ کریں تو بھوٹان کا ہے 54%، اس کے افراد جو ہے خواندہ ہیں۔ پاکستان میں 51.6%، چین میں 84.3%،
ایران میں 92.9%، یہ سب سے ہائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے خطے کا ایشیائی طور پر موازنہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، ایران کا بھی ہم نے دیکھ لیا، سری لنکا کا 92% ہے، مالدیپ کا 98.9% ہے، بنگلہ دیش کا 65 ہے، بھارت کا 57% ہے، یعنی بھارت بھی ہم سے، انڈیا بھی ہم سے جو ہے لٹریسی ریٹ اس کا زیادہ ہے۔ نیپال 51% ہے۔ اس کے علاوہ ملیشیا 85.6% ہے، جنوبی کوریا کا 89.9% ہے، آسٹریلیا کا 99.5% ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اوورآل، اگر مختلف ممالک کا اندازہ لگایا جائے تو وہاں پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو لٹریسی ریٹ ہے ان کا وہی ہے۔ نیکسٹ ہے ناخواندگی کی وجوہات پاکستان میں، کہ لوگ کیوں ناخواندہ ہے، کیوں ان پڑھ ہیں، تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ناخواندگی کو کم کرنے کے لیے تجاویز اور کارروائیاں ممکن ہیں، کیا ان کے اوپر کچھ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ خواندگی کی شرح کو بڑھایا جا سکتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو زیادہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آبادی میں اضافہ، انکریز ان پاپولیشن، کہ آبادی ہماری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں ناخواندگی کی اہم ترین وجہ تیز رفتاری سے آبادی میں ہونے والا اضافہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواندگی کی شرح میں 1% سالانہ اضافہ ہوتا ہے، جبکہ آبادی میں یہ اضافہ 2% سالانہ کے قریب ہے۔ آبادی بڑھنے سے معاشی اور معاشرتی وسائل پر بھرپور دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پوری آبادی کے لیے تعلیمی سہولیات فراہم نہیں ہو سکتی، یعنی کہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ تعلیمی سہولیات تمام جو لوگ ہیں ان کو پرووائڈ نہیں کی جا رہی۔ اسکولوں کی کمی، پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے قابل بچوں کی تعداد کے مقابلے میں تعلیمی اداروں کی بہت کمی ہے، یعنی کہ جتنے زیادہ بچے ہیں اس لحاظ سے تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یعنی کم ہے تعلیمی ادارے۔ اگرچہ اب سرکاری اور نجی سطح پر تعلیمی ادارے کھولے جا رہے ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں اس حوالے سے ہدف کا حصول ابھی بہت دور ہے۔ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ، لیکن اس طرح ممکن ابھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہے ترک مدرسہ، اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ دینے کے ترک مدرسہ کہا جاتا ہے، یعنی اسکول کو چھوڑ دینا، 5ویں میں، 6ٹھی میں، 4تھی میں، جس کلاس میں بھی آپ چھوڑ دیتے۔ ایسے بچے جو تعلیم کو ادھوری اور نامکمل چھوڑ دیتے ہیں، وہ ناخواندہ لوگوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، یعنی وہ اسکول تو آ رہے تھے لیکن تعلیم اپنی ادھوری چھوڑ دی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ ناخواندگی کی شرح میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں پرائمری سطح پر ترک مدرسہ کی شرح 50% ہے، یعنی آدھے بچے جب پرائمری سیکشن میں 5ویں تک جو آتے ہیں، وہ 5ویں آنے تک آدھے بچے اسکول چھوڑ چکے ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر سال اتنی ہی تعداد میں ناخواندہ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے، اور جو خواندگی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے اس کا مطلب کیا ہے کہ آدھے بچے نہیں پڑھتے، اس کا مطلب ہے 50% لوگ ہمارے ناخواندہ ہیں۔ عوام کے کمزور اقتصادی حالات، پاکستان میں سماجی اور معاشی اعتبار سے غریب طبقہ غالب اکثریت رکھتا ہے، جو اپنی قلیل اور محدود آمدنی کے باعث اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کروانے کے بجائے انہیں کہیں نہ کہیں کام پر لگانا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، یعنی وہ غریب جو عوام ہے اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے۔ زیادہ تر غریب لوگ تعلیم کو اپنی بنیادی ضرورت تصور ہی نہیں کرتے، ان کا تعلیم کے حوالے سے رویہ منفی ہے۔ اس طرح غربت اور اقتصادی حالات میں بھی ناخواندگی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے تعلیم بالغان کی کمی۔ ایک اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہماری آبادی کا ایک غالب حصہ جو بالغوں پر مشتمل ہے، یعنی جو نوجوان نسل ہے، تعلیم سے محروم ہے، کیونکہ بچے ہی جب وہ اسکول چھوڑ دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جب بڑے ہوں گے، ایڈلٹ ایج میں ہوں گے، تو وہ بالکل ان پڑھ ہی ہوں گے نا۔ تعلیم بالغان کا ہدف حاصل کیے بغیر شرح خواندگی میں اضافے کا خواب بھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن یعنی کہ تعلیم بالغان پہ جب تک ہم توجہ نہیں دے سکتے، یہ ہم جو خواندگی کی شرح اس کو امپروو نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں اس سلسلے میں بہت سے منصوبے بنائے گئے ہیں، لیکن سماجی اور معاشی مسائل کی وجہ سے ان پر عمل نہیں ہو سکا، یعنی اس کے اوپر بہت زیادہ منصوبے تو بنائے گئے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ
عمل درآمد نہیں ہوا، یعنی اس کے اوپر کام نہیں کیا گیا۔ اس طرح تعلیمی اداروں میں داخلہ نہ لینے یا ترک مدرسہ کے سبب تعلیم سے محروم رہ جانے والے بالغ افراد ناخواندگی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو بچپن میں ہی نہیں پڑھے وہ ڈیفینیٹلی جب اڈلٹ ایج میں آئیں گے تو وہ ان پڑھ ہی ہوں گے۔ آگے ناخواندگی کو کم کرنے کے لیے تجویز اور کچھ کارروائیاں ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لازمی پرائمری تعلیم۔ خواندگی کے عمل میں پرائمری تعلیم کی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے پرائمری اسکول اور مساجد میں مکتب اسکول کھولنے کا انتظام کیا۔ ایک تو پرائمری اسکول گورنمنٹ نے کھولے اور دوسرا جو مساجد میں اسکول ہیں ان کے اوپر بھی کام کیا گیا۔ پورے ملک میں اس وقت پرائمری اسکولوں کی تعداد 1 لاکھ اور مڈل اسکولوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ مسجد، مکتب، اسکول ان کے علاوہ ہیں۔ نجی شعبہ اس سلسلے میں اہم کردار، یعنی پرائیویٹ اسکول ہیں وہ بھی اس کے اوپر آپ کو دیکھتے ہیں، ہم گلی محلے میں بہت سارے پرائیویٹ اسکول کھلے ہوئے ہیں، تو وہ بھی لازمی پرائمری تعلیم کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے تعلیم کے غیر رسمی ذرائع کا استعمال۔ پرائمری تعلیم کے رسمی ادارے میں صرف ان بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں جن کی عمر 5 سے 10 سال تک ہے اور باقاعدہ داخلہ حاصل کر کے تعلیم حاصل کریں، جبکہ 10 سال سے زیادہ عمر کے ناخواندہ افراد کی تعداد 4 کروڑ سے بڑھ چکی ہے، یعنی 4 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں، بچے ہیں جن کی جو عمر ہے وہ 10 سال سے زیادہ ہے۔ ان کے افراد کی تعلیم کے لیے حکومت تعلیم کے غیر رسمی ذرائع کا بھی استعمال کر رہی ہے، مثلا تعلیم بالغاں کے مراکز وغیرہ، تو ان کے اوپر بھی فوکس کیا جا رہا ہے جس سے خواندگی کی شرح میں اضافہ ممکن ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آئندہ ڈرائیونگ لائسنس صرف خواندہ افراد کو دیا جائے، اس کے اوپر حکومت کے پاس تجاویز ہے جو زیر غور ہے۔ اس کے علاوہ قیدیوں کی خواندگی کی مناسب حد تک مکمل کرنے کے بعد قید میں چھوٹ دی جائے، یعنی جو قیدی ہیں جیلوں میں بند ہیں اگر وہ خاص تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو ان کی قید سے جلد رہائی مل سکتی ہے۔ قیدیوں کی خواندگی، اس کے علاوہ خواندہ افراد کو نچلے درجے کی ملازمتیں میں ترجیح دی جائے، یعنی نچلے درجے کی ملازمتیں ہیں وہ پڑھے لکھے افراد کو دی جائے۔ اس قسم کے محرکات اور ترغیبات سے بالغ افراد کی خواندگی کی طرف رجحان بڑھایا جائے، یعنی ان کو خواندگی کی طرف ہم لے کر جا سکتے ہیں۔ تو بیٹا یہ ہیں جو ہے ہمارے جو اقدامات ہیں گورنمنٹ کر رہی ہے اور اس کو کرنے بھی چاہیے۔ تو